بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا دوست خدایار چنڑ۔ آج کل پاکستان کے اندر سیاسی طور پر کافی حالات گرم ہیں۔ وقت کی ایک بڑی خوبصورت ادا ہے، جیسا بھی ہو وقت گزر جاتا ہے، وہ ٹھہرتا نہیں۔ انشاءاللہ بہت جلد یہ ہمارے تمام سیاسی و سماجی معاملات، ملکی معاملات معمول کے مطابق اچھا چلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ چند دن گزر جائیں گے، کیونکہ جب بھی کوئی بڑا طوفان آتا ہے اس سے پہلے ہوا چلتی ہے، پھر تیز آندھی چلتی ہے۔ جب تیز آندھی چلتی ہے اس کے اندر جتنے بھی اپنا تنکے، شاپر، مٹی، خاکہ یہ اڑ رہے ہوتے ہیں اور اس طرح شور کر رہے ہوتے ہیں جیسے یہ آندھیوں کا آنے کا سبب بھی یہی شاپر پیدا کر رہے ہیں۔ حالانکہ حقیقت تو یہی ہے کہ ہوا ہی ان کو زمین سے اوپر اٹھا کر اڑا رہی ہوتی ہے، ورنہ یہ تو ساری زندگی نالیوں میں پڑے پڑے اپنا وجود ہی کھو جائیں۔ اب اسی طرح پاکستان کے جب طوفان تیز آندھی کے بعد طوفان آتا ہے، وہ طوفان گزر جاتا ہے تو پھر بادل آتے ہیں، پھر ہلکی پھلکی بارش آتی ہے، ٹھنڈی ہوا چلتی ہے، ماحول بڑا خوشگوار ہو جاتا ہے۔ اب پاکستان کی ملکی سیاسی حالات بھی ایسے ہی ہیں کہ تیز آندھی چلنی شروع ہو گئی ہے، اس میں شاپر اڑنے شروع ہو گئے ہیں اور آپ اندازہ لگا لیں کہ کتنے سیاسی لوگوں کے چہرے کھل کر سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ یہ سب کرسی کی جنگ ہے، کرسی کی لڑائی ہے۔ ان کا ضمیر ہی مردہ ہو جاتا ہے کرسی کی خاطر۔ 10 سال 14 سال کی لڑائی اگر ان کی ہوتی ہے تو کرسی کی خاطر، پھر ایک ہی جگہ پہ آ کے بیٹھ جاتے تو پھر کرسی کی خاطر۔ اب دیکھیں جی، پنجاب کی وزارت اعلیٰ کو تو ان بلیک میلروں نے ایسا سمجھ لیا جیسے کسی یونین کونسل کی چیئرمینی کرنی ہو۔ علیم خان صاحب کل تک یہ نواز شریف کو چور، ڈاکو، پی ٹی آئی کا نظریاتی علمدار کہتا تھا۔ آج دیکھیں وہی نواز شریف کے طلبے بھی چاٹ رہا ہے، اس کو ملنے بھی چلا گیا ہے کیا کہ مجھے وزیر اعلیٰ بنا دی جائے۔ جہانگیر ترین بھی نظریات کا بھوت سوار تھا اس کے اوپر، پی ٹی آئی کا، جب بھی بات کرتا تھا نظریات کی بات کرتا تھا۔ اب وہ بھی ادھر ادھر بھی دیکھ رہا ہے، لوگوں سے مل بھی رہا ہے، وہ بھی اپنے گروپ میں وزارت اعلیٰ کی خواہش مند ہے۔ کاف لیگ کا حال دیکھیں، 5 سیٹوں کے اوپر وہ بھی وزارت اعلیٰ پنجاب کی لینا چاہتے ہیں۔ کل تک جو اتحادی تھے عمران خان کے نظریات کے اوپر نظریے پہ کام کر رہے تھے، آج وہ بھی نون لیگ سے بھی مل رہے ہیں، تمام پارٹیوں سے مل رہے ہیں، ان کو بھی وزارت اعلیٰ کرسی چاہیے۔ اب عوام کو یہ سوچنا چاہیے، یہ جتنے بھی لیڈر ہیں، چاہے وہ نون لیگ کا ہو، نواز شریف، زرداری ہو، فضل الرحمان ہو، کاف لیگ ہو، حتیٰ کہ حکومتی ارکان پہ جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں، ان کو نہ تو کسی ملک اور قوم کے ساتھ کوئی ہمدردی ہے، ان کو صرف کرسی چاہیے۔ کرسی کی خاطر ہی ان لوگوں کی آپس میں ناراضگی ہے، آپس میں لڑائی ہیں، کرسی کی خاطر یہ سب لوگ پھر ایک ہی جگہ پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ اگر ان کو آپ دیکھیں، جب سے یہ تماشا تحریک عدم اعتماد کا چل رہا ہے، کسی لیڈر نے کسی غریب کی بات کی ہے، ملکی حالات کی بہتر کرنے کی بات کی ہے، کبھی مہنگائی کے اوپر بات کی ہے؟ کسی کو کوئی فکر نہیں۔ ہر چیز ملکی بے لگام ہو چکی ہے، ان کو ایک ہی چیز ہے، چاہے حکومتی ارکان ہو یا اپوزیشن ہو، کسی طرح یہ کرسی مل جائے۔ اپوزیشن اپنی کوشش کر رہی ہے، حکومت اپنی کوشش کر رہی ہے۔ اب دیکھنے کہ اس سیاسی صورتحال کے اندر، اس تیز آندھی کے اندر کافی شاپر اڑ رہے ہیں۔ جو قیمتی چیز ہوگی، جو بھاری بھرکم چیز ہوگی، وہ اپنی جگہ پر قائم رہے گی۔ جو ہلکی چیز ہوگی وہ شاپروں کی اڑ کر اب وقت آ کے ادھر ادھر ہونے کا وہ ہو جائیں گے۔ یہ تو عوام کو اب سوچنا چاہیے، ان کو دیکھنا چاہیے کہ ان کے چہرے کتنے کھل کر سامنے آ گئے ہیں۔ یہ آپ لوگوں کے یا ملک کے ہمدرد نہیں، ان کو صرف کرسی چاہیے، اقتدار چاہیے۔ اقتدار اور کرسی کے لالچ میں ان کے ضمیر مردہ ہو چکے ہیں۔ خدارا عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ کہاں کھڑے ہو، کیوں ان لوگوں کے پیچھے لگے کھڑے ہو؟ ان لیڈروں کے چہرے تو آپ نے دیکھ لیے ہیں نا،
मेहरबानी करें, अपने बच्चों की रोटी रोजी करें, अपने कामों में मसरूफ रहें, मत अपने कान इन लोगों की बात को अपने कानों में धरे। कोई फायदा नहीं है इन लोगों के पीछे लगने का, इन पार्टियों के पीछे लगने का। मेहरबानी करके अपने कामों में मसरूफ रहें ताकि इन लोगों से जान छूटे। ये जितने भी सियासी लोग हैं ये आपके हमदर्द नहीं है। अब देखें ये तहरीक अदम एतमाद जो आ रहा है, जीते अपोजिशन या जीते अपना हुकूमती अरकान, ये सिर्फ कुर्सी की लड़ाई है। किसी को मुल्क की लड़ाई या मुल्क की बेहतरी की लड़ाई नहीं है। हमें ये सोचना चाहिए कि हमें क्या आगे लायामल अख्तियार करना चाहिए, कि इन लोगों के पीछे लगना चाहिए या खामोश होकर अपनी ही रोटी रोजी का सिलसिला करना चाहिए। शुक्रिया।